کہ 8 ذی الحج ہے، 2 دن بعد حج ہونا ہے، تمام لوگ رکن حج ادا کرنے جا رہے ہیں بیت اللہ کی طرف۔ بیت اللہ ایک عظیم جگہ، حج ایک بڑی عبادت، لوگ حج کرنے جا رہے ہیں۔ امام علی مقام چھوڑ کر نکلتا ہے مکہ شریف، اور پھر وہ حج کے لیے نہیں جاتے، امام حج کے لیے نہیں جاتا ہے، امام کربلا کے لیے جاتا ہے۔ تو کیا ایسا معاملہ تھا کہ امام نے حج جیسا جو عظیم فریضہ ہے اس کو چھوڑ کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا کی طرف سفر کرنا مناسب سمجھا، بہتر سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو سب سے پہلا سوال آپ نے کیا ہے بہت ہی بہترین سوال ہے، اور لیکن اس میں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حج کے ایام کے اندر آپ کیوں کربلا کا سفر کر رہے ہیں اور کیوں رخت سفر باندھا ہے، اس کے پیچھے علماء نے بہت ساری وضاحتیں نقل کی ہے۔ طبقات ابن سعد نے لکھا کہ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے حج کے ایام میں کربلا کا سفر کیا کیونکہ آپ کو یہ اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ یزید کے لشکر کے کچھ لوگ حج کے ایام میں مکے آئیں گے اور آپ پر علیاذ باللہ قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کیا جائے گا۔ اور اس شہادت کے پیچھے کا جو مطلب وجہ تھی کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کو پبلکلی ایسے مکہ معظمہ میں حج کے ایام میں شہید کیا جائے تاکہ لوگوں میں خوف ڈر کی فضا قائم ہو، اور یزید کے لیے جو باقی لوگ ہیں، باقی اصحاب ہیں، آل البیت ہیں، ان سب سے اپنی بیعت کروانا آسان ہو جائے۔ ایک وجہ تو یہ تھی امام علی مقام جب یہ جان چکے ہیں کہ اس کی نیت کیا ہے اور وہ اس انداز میں اب فاسق و فاجر ہوتے ہوئے اپنی بیعت کروانا چاہتا ہے مکے والوں سے، مدینے والوں سے، تو آپ نے بہت بہتر خیال فرمایا کہ آپ نے وہاں سے ہجرت کی تاکہ اس انداز میں وہ اپنی بیعت کروانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی اس کی۔ اس کے بعد دوسری جو وجہ علماء نے بیان کی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان پر مکہ معظمہ کی حرمت کو فوقیت دی، اس لیے کہ اگر آپ کو قاتلانہ حملہ کر کے شہید کیا جاتا ہے یا اعوذ باللہ زخمی کیا جاتا ہے تو مکہ معظمہ میں حرم میں خون بہایا جائے گا، اور اس وجہ سے مکہ معظمہ کا جو اس کا تقدس ہے، اس کی جو حرمت ہے وہ پامال ہوگی۔ تو آپ نے اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی سفر کیا، اور علماء نے یہ بھی بیان کیا اس کے ساتھ کہ آپ نے حج کے لیے احرام نہیں باندھا تھا اس وقت، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حج کے لیے احرام جب باندھ دیا تو اب اگر آپ وہ احرام کھول دیں گے تو وہ دم لازم آئے گا۔ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ آپ نے حج کے لیے احرام نہیں باندھا تھا، آپ کی نیت عمرے کی تھی، اور وہ ظاہر عمرہ وغیرہ کے معاملات مکمل ہو چکے تھے۔ اور امام علی مقام کا ایک خطبہ ہے جو کہ اہل تشیع نے بھی نقل کیا بہار الانوار کتاب میں، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ میں نے خروج اس لیے کیا کہ میں اپنے نانا کی امت کے نظریات کا تحفظ کر سکوں، ان کے عقیدے کا تحفظ کر سکوں، اور اس فاسق و فاجر کے فسق و فجور کو واضح کر سکوں۔ امام علی مقام نے اس وجہ سے سفر کیا تھا، یہ وجہ تھی اس کی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حج کو چھوڑ دیا، نہیں، آپ نے حج ایک بہت عظیم بڑا رکن ہے، مگر لانگ ٹرم پہ اگر آپ نے دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی جو آپ نے کہتے ہیں نا کہ جیت حاصل کرنے کے لیے اور امت کے نظریات کو، ان کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے بہت بڑا فیصلہ لیا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے حج کے ایام میں سفر کیا، اس سے عقیدہ بھی لوگوں کا محفوظ ہوا، امت بھی قائم رہی، مکے کا اور مدینے کا جو تقدس ہے وہ بھی پامال نہیں ہوا، اور لوگوں میں جو خوف و ہراس پھیلنا تھا یزید کا وہ بھی نہیں ہو سکا۔ یہ وجوہات تھی۔